ناموں میں الجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. پروردگار عالم نے بھی اگر اہل بیت کے نام رکھے ہیں تو ازل گرامی ان ناموں کو کیونکہ مخصوص کر دیا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہ علی نام علی کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. یہ فاطمہ نام اللہ کا نام ہے، یہ حسن نام اللہ کا نام ہے، یہ حسین نام. میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے گا. یہ جو حسن نام ہے یہ اللہ کا نام ہے. یہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت کے نام ہیں، جتنے بھی اہل بیت کے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنیٰ. ہم یہ اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. بلند تر صلوات دیا کریں. اللہ نے اس قبیلے کو بڑی عظمت عطا کی ہے، جو احد میں شہید ہوئے، جو بدر میں شہید ہوئے، جنہوں نے نبی کے ساتھ ہجرت فرمائی، جنہوں نے مشکل وقت میں سرکار کا ساتھ دیا. لہذا ان کی عظمت بہت منفرد ہے، بلند ہے. سرکار دو جہاں نے کچھ لوگوں کو جنت کی بشارت دی. تحت شجر بیعت ہوئی، عشرہ مبشرہ کا عنوان ہمارے عزیزوں نے دیا. اس میں بھی ہم بہت واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں. یا مثلاً یہ جو میں نے کل حدیث سنائی کہ الجنۃ لتشتاق الی اربعہ، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. السلمان و ابو ذر و مقداد و عمار. 4 نام نبی نے لیے کہ یہ جنت ان کی مشتاق ہے. کتنا بڑا مقام ہے. یہ بشارت اگر نبی نے دی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، جنت ان کی مشتاق ہے، تو ایسے ہی ہمارے بعض دوستوں نے عشرہ مبشرہ کا ایک عنوان دیا ہے فضیلت اصحاب کا. تو ہم جتنے بھی بشارتوں کے عنوان ہیں اور آئندہ کی خبروں کے عنوان ہیں، ان کو ہم ایک موٹی سی کسوٹی پر تولتے ہیں. ایک طویل فہرست ہے، انہوں نے ان تمام عظمتوں کے عناوین کو ایک کسوٹی پہ تولتے ہیں، اور وہ کسوٹی ہماری کی دی بھی نہیں ہے، وہ قرآن کی دی بھی کسوٹی ہے. اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ توجہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایسا ہے، ہم کسوٹی دے رہا ہوں قرآن کی دی بھی. اور جب قرآن مخاطب کر کے کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، تو 1400 سال بعد آپ آنے والے صاحبان ایمان سے اگر اللہ مخاطب ہو رہا ہے تو بدر اولا اس زمانے کے مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے. تو کہنا قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا ہے ڈائریکٹ تو وہ لوگ مخاطب ہے نا، اور اب 1400 سال کے بعد ہم بھی مخاطب ہے اس کے اللہ کے اس کلام کے. کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، حق تقاتے، مگر تقوی اس کے حق کے ساتھ ادا ہو. تقوی مکمل تقوی ہو، کبھی کبھی کا تقوی نہ ہو. اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے. اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، ہم ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہو. حق کا تقاتے، تقوی کا حق ادا کرو. اور پھر کیا ارشاد ہوا ولا تموتن. آیت کا لہجہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ والی الجھن ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا، نبی نے کس کس کو جنت کی بشارت دی ہے. اس میں جتنے سوالات ابھرتے ہیں ان سب کا کہ بعد میں کس نے کیا کیا، کیا مسائل رہے، کیا الجھنیں رہی، کیا جنگیں رہی، کیا صلحیں رہی، کیا شک رہا، کیا یقین رہا، کہاں کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، وہ ساری الجھنیں قرآن نے ایک آیت میں حل کر دی. اور آیت کا حل یہ ہے، کسوٹی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار اس دنیا سے مت جانا. کس سے بات ہو رہی ہے؟ صاحبان ایمان سے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ اہل تقویٰ سے. خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا. کسوٹی یہ ہے کہ ہم تمہیں مومن بھی بول رہے ہیں، ہم تمہیں متقی بھی بول رہے ہیں، اور پھر اگر نبی کے لہجے میں بولے تو ہم تمہیں جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں، مگر یاد رہے مسلمان مرنا تو جنت میں جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
خطبہ دیا تھا، اپنے خطاب کا عنوان بنایا تھا اس آیت کو، اور کر رہے ہیں بولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار اس دنیا سے نہ جانا نہ مرنا بولا مگر مسلمان مرنا۔ نبی کی بشارت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نبی نے بشارت دی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، سرکار نے فرما دیا، مگر نبی کی بشارت یہ تو ہوئی آیت۔ اب ایک اور روایت آپ سنی رہے ہیں، اب درایت سن لیجیے۔ درایت یعنی فہم حدیث، فہم آیت جس کو کہتے ہیں آپ درایت، مشاہدہ، نظر آنے والی چیز۔ حدیث ایک چیز کہتی ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے سب لوگ، میں نے تو حدیث سنائی سلمان، نظر، مقدار، میں کسی الجھن میں نہیں ڈالتا آپ کو، میں نے حدیث سنائی ہے کہ سلمان، حضرت عزر، حضرت مقدار، حضرت عمار، نبی نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ جانا اس دنیا سے مگر مسلمان جانا، یہ ہے آیت اور روایت۔ اب درایت سن لیجیے، عقلی تقاضا۔ جب کسی کو کہا جائے کہ تم کیونکہ صاحب کردار ہو، صاحب ایمان ہو، صاحب تقویٰ ہو، تمہارا یہ کردار ہے، یہ کردار ہے، تمہارے اس کردار کے نتیجے میں لوگ تمہیں ہمیں بشارت دیتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو بشارت پیغمبر کی بنیاد پر یہ معصوم نہیں ہو جائیں گے کہ آئندہ گناہ نہ کریں۔ نبی نے بشارت دی ہے، لہذا کہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو نبی فرما رہے ہیں جنت میں تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ کی نبی ضمانت لے میں تمہارے کردار کی۔ عقل نہیں مانتی اس بات کو، کسی کے لیے، میں تو اپنے اور آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کی بھی کردار کی ضمانت اور اس کی زندگی کی ضمانت پیغمبر نہیں دے رہے۔ یہ جو اچھا کیا فرما رہے ہیں پیغمبر کے ان کی جنت مشتاق ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں آج کرو تو بشارت دے رہا ہوں جنت میں جاؤ گے۔ اب تک کہ تمہارے کردار کا میں نے دیکھ لیا ہے، جس کی بنیاد پر تمہیں انعام دیا جا رہا ہے، آئندہ کی ضمانت نہیں دیتی کہ حدیث، شاید میری بات پہنچی ہے، آئندہ کی بشارت نہیں ہے، آج مر جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، میں بشارت دے رہا ہوں، لیکن کل کچھ بھی ہوتا رہے نہیں، معمول نہیں ہے بات۔ بڑا مقام ہے رضا نگرانی صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کو پھر صحابی ہے نا، نبی تو نہیں ہے، توجہ ہے، صحابی ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، مگر نبی نہیں ہے نا۔ نبیوں کو بھی عظمت ملی ہے تو بے احترام اہل بیت ملی ہے۔ جس نبی نے پنجتن کا احترام کیا، میں دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا، جو شہادت میں نہیں بول رہا، جس نبی کو بھی عظمت ملی ہے وہ احترام پنجتن پر ملی ہے۔ ممکن ہے میرا بچہ میرے مجلس سے بات پکڑ لے اور کہے کہ مولانا پنجتن کب تھے؟ جب حضرت ابراہیم تھے، جب حضرت آدم تھے، پنجتن کہاں تھے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجتن کا احترام کرنے پر نبیوں کو عظمت ملی ہے، تو میں اس بچے کو یہی سمجھاؤں گا کہ پنجتن کب نہیں تھے۔ اور فرما رہے ہیں میں قرآن سے آیت پڑھ دوں گا تو شاید میری بات روشن ہو جائے گی، کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہا پروردگار عالم نے ابلیس سے، شیطان سے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اچھا اب یہ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں ٹھہر کے آگے بڑھوں گا۔ اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ کے دو ہاتھ، اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ماشاء اللہ، یہ والے دو ہاتھ الٹا ہو سیدھا، یہ دو ہاتھ مان لیے تو بازو بھی ماننے پڑیں گے، باڈی بھی ماننی پڑے گی، کھڑا کرنے کے لیے پیر بھی ماننے پڑیں گے، ہاتھ مانے تھے پورا خود تیار ہو گئے۔ یہ کیا دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ توجہ میرے ساتھ ہے نا بات کی، کس نے روکا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی چیز آپ سے ایک ہاتھ سے نہیں اٹھتی تو آپ دوسرے ہاتھ میں بھی سہارا لیتے ہیں نا،
جس کے بنانے کے بعد وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے. اس نے بہت کچھ بنایا, تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا ہمارا, تھوڑا سا نام رکھیے میرے ساتھ. اس نے بہت کچھ بنایا مگر کچھ بھی بنانے پر یہ نہیں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. مگر انسان کو بنانے کے بعد, حضرت آدم کو بنانے کے بعد فوراً کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا. تو نے بہترین مخلوق بنا ڈالی, تجھے مبارک ہو تبارک اللہ, جسے میں نے اپنی پوری قدرت سے بنایا ہے. حشام ابن حکم فرماتے ہیں, 18 صحابہ اجماع میں سے ایک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. جی سیدھے ہاتھ سے امام کاظم تکیہ لگائے ہوئے, الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. شام کہتے ہیں مجھے پریشانی ہوئی کہ ہمیں حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, یہ خود الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, ہمیں منع کیا گیا ہے, اور خود معصوم ہے, امام ہے, آئندہ کے امام ہے. تو انہیں جانا کہیں اور تھا, انہوں نے رخ کیا امام صادق کے گھر کی طرف. تو جیسے ہی حضرت کی گلی میں داخل ہوئے تو ابو وسیل گھر سے نکل رہے تھے, یعنی امام کے گھر سے ابو وسیل باہر آ رہے تھے. ان کے چہرے کی اس پریشانی اور اضطراب دیکھ کر ابو وسیل نے سوال کیا, شام کیا بات ہے؟ کہا میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں, امام سے ملنا چاہتا ہوں, سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے, آپ کے بیٹے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو ابو وسیل نے کہا اس کا جواب تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو حشام نے ابو وسیل سے کہا, ابو وسیل منظر کچھ یوں ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, تو وہ امام ہو کر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو ابو وسیل نے بے ساختہ فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابو وسیل نے کہا کہ معصوم کے امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں, اس لیے کہ الٹے ہاتھ کا جو فلسفہ ہے, جو مقصد ہے, وہ امام کیا نہیں ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات کی ہے. اور فرما رہے ہیں الٹے ہاتھ بنایا کیوں گیا ہے؟ الٹا ہاتھ دو وجہ سے بنایا گیا ہے, یا ازالہ نجاست کے لیے الٹا ہاتھ بنایا گیا ہے, نجاست کو دور کرنے کے لیے, تو جہاں نجاست کا گزر نہ ہو, توجہ ہے نا, یا ازالہ نجاست کے لیے بنایا گیا ہے, یا قیامت میں گناہگاروں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ دونوں علتیں تو یہاں ہیں ہی نہیں. معصوم ہے, گناہوں کا گزر نہیں ہے, قیامت میں ان کے ہاتھ میں الٹا نامہ عمل نہیں دیا جائے گا, بلکہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں نامہ عمل دے دیں گے. اور فرما رہے نا حضرات. اور پھر آیت اللہ جوادی عملی کا صحیح حسین جملہ آخری میں نتیجہ دیا ہے ہمارے حدیث صاحب کو, ایک جملہ بڑا حسین فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کے ایک عارف ہے, ایک مجتہد ہے, ایک مفسر ہے, ایک فلسفی ہے, اور ابھی زندہ ہے, ان کی تفسیر ابھی جاری ہے. مسجد اعظم قوم کے اندر ان کا درس تفسیر قرآن ہوتا ہے, 4000 طالب علم ان کے تفسیر میں بیٹھتے ہیں. اور فرما رہے ہیں وہ اس بحث کے اختتام پر ایک حاصل جملہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں, اور ائمہ کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں.
اور دشمنوں سے جو ظاہر ہوگا جو شر ظاہر ہوگا. اہل بیت کے دشمن سے خیر کہاں صادر ہوگا بھائی؟ توجہ کر کے آپ نے تو عزیزان گرامی یہاں بحث یہ ہے کہ یا ابلیس ماں مانا کہا تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ کس نے روکا تھا تجھے؟ جسے میں نے اپنے دور ہاتھوں سے بنایا. اب اس بچے کو جواب دے رہا ہوں کہ پنجتن اس وقت بھی تھے جب آدم نہیں تھے، پنجتن اس وقت بھی تھے جب حضرت ابراہیم نہیں تھے. آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، پنجتن تھے. جی کیا کہا؟ کس نے روکا ہے؟ اس اکبر تھا، متکبر ہو گیا ہے. اب کنتا من العالین، یا عالین میں سے ہو گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ عالین کون ہے بھائی؟ قرآن میں پنجتن کو عالین کہا گیا ہے. قرآن میں پنجتن کا نام عالین ہے، جنہیں آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا. اب میں تو کہاں کہاں الجھوں اور کہاں کہاں سے جوابات دیتا ہوا گزروں کہ جب آدم علیہ السلام کو، نبی کو، ابو البشر کو پنجتن سجدہ نہ کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی عادی اور عامی کے پیچھے پنجتن نماز پڑھے؟ اور ویسے بھی میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. اور یہ جتنا بڑا مجمع بورڈ بیٹھا ہے یہ سب سنی ہے. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں. جھگڑے کی قدر مسئلہ یہ ہے ہم تو سب سنی ہے. اس ملک کا مسئلہ ہی تباہ ہوگا جب اس زاویے سے آپ دیکھیں گے. ویسے بھی یہ جو جعفری اور مالکی اور شافعی اور حنبلی یہ جو فرقے ہیں فقہوں کی بنیاد پر، یہ ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے نہیں بنا کے بھیجا. یہ ہم نے بنائے ہیں. اللہ نے جو فرقے بنائے ہیں وہ دو ہی بنائے ہیں، حسینی اور یزیدی. اللہ کے نزدیک دو ہی سوچیں ہیں، جسے علامہ اقبال نے بھی اپنے دو مصروں میں کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اصل سوچ تو دو طرح کی ہے، حسینی سوچ ہے، یزیدی سوچ ہے. حسینیت اور یزیدیت کا یہی تو مطلب ہے، وہ ایک نام کردار کا مسئلہ ہے. اور فرمایا نے تو احادیث کی فراوانی ہے، اور الحمدللہ طالب علم ہوں، مطالعہ کر کے بات کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جب کسی نبی کو، اللہ نے عام انسانوں میں سے نبیوں کو منتخب کیا ہے. نبیوں میں سے رسولوں کو، رسولوں میں سے اولو العزم کو، اولو العزم میں سے اللہ نے اماموں کو منتخب کیا. جسے بھی امام بنایا ہے وہ اولو العزم، حضرت ابراہیم امام ہے، وہ اولو العزم نبیوں میں سے ہے. خود ہمارے نبی امام ہیں، وہ اولو العزم نبیوں میں سے، رسولوں میں سے. اولو العزموں میں سے پھر امام بنایا گیا. اور یہ جو بھائی کسی کو امام بنا، کسی کو نبی بنا کر رہ دیا، چھوڑ دیا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو مثلا امام بنایا، یہ جو ایک ہی وجود کسی کو کچھ فضلنا بعضهم علی بعض، جی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کی فضیلت دی، تو ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتی.
مدرسے کی اصطلاحوں سے آشنا لوگ تشریف فرما ہے، کسی کو بغیر سبب کے ترجیح نہیں دیا جاتا۔ سبب کے بغیر آپ کسی کو ترجیح دیں گے تو اسے بے عدالتی کہا جاتا ہے، ناانصافی کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو نبی بنا رہا ہے، نبیوں میں سے رسولوں میں سے امام بنا رہا ہے، تو یہ ترجیح دی جا رہی ہے، یہ بلا مرجح نہیں ہے، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر عظمت عطا کی جاتی ہے؟ احادیث موجود ہیں، ایک نہیں فراوان احادیث موجود ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے، اولو العزموں کے سامنے میرے مولا علی کی ولایت رکھی۔ جس نے جتنی جلدی قبول فرمائی اتنی عظمت میں اضافہ ہوا۔ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کا بڑا نام ہے میرے بھائیوں کا، بہت بڑا نام ہے، بہت نسیم میں سے انہوں نے مناقب امیر المؤمنین میں حدیث کو لکھا ہے، ابن شہر عاشور نے لکھا ہے، یہ ہمارے سارے بھائیوں کے نام ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی نبی کے سامنے یہ ولایت رکھی جاتی تھی جو قبول کرنے میں، اچھا ممکن ہے کوئی کہے جی جلدی کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، نیکیوں کے کام میں جلدی کرنا اچھا ہے، اور جو کام ابھی طے ہی نہ ہو کہ نیکی ہے یا بدی ہے اس میں کہا ہے صبر کرو، بس طبیعت الخیرات قرآن کہہ رہا ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ بس جس کے سامنے بھی مولا علی کی ولایت رکھی گئی اور اس نے قبول کرنے میں عجلت کی اور جلدی کی، فوراً مانا، اسے فوراً درجہ بڑھ گیا اس کو۔ تو کسوٹی انبیاء کرام کی عظمت میں بھی علی کی ولایت۔ میری طویل لمبی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ انبیاء کرام کی عظمت میں بھی کسوٹی فضیلت، معیار فضیلت، معاف کیجیے گا، معیار فضیلت انبیاء کرام کی عظمت میں بھی مولا علی کی ولایت کا اقبال ہے، مولا علی کی ولایت کا قبول کرنا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام تو نبی نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی عظمت بھی بے وجہ قبولیت ولایت علی اور فرما رہے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام آگے سرکار سے کہتے تھے یا رسول اللہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، طے کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ واقعی اسلام قبول کر کے آئے ہیں یا کوئی اور نیت ہے؟ نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے علی کا ذکر کرو، اگر ان کا چہرہ کھل جائے تو سمجھو مسلمان ہے، چہرہ اتر جائے سمجھو منافق ہے۔ یہ اہل سنت کی بھائیوں کی کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے، توجہ چاہوں گا آپ سے ذکر ہو۔ مکے کا پرانا دستور تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر پہ جا کے بچے کو لٹا دیتے تھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ حلال راستے سے آیا ہے یا نامناسب راستے سے آیا ہے۔ اس ممبر کی زبان ہے بھائی، ممبر کی زبان اپنی زبان ہے، توجہ چاہوں گا آپ سے۔ اس پتھر پہ لے جاتے تھے، لٹا دیتے تھے، اور ایک اشتہا نکل کر آتا تھا، وہ بچے کو سونگتا تھا، اور اگر سونگ کر واپس چلا جاتا تھا تو لوگ مبارکباد ماں باپ کو دیتے تھے، بھائی صحیح راستے سے آیا ہے۔ اور اگر وہ اس کو پھونک مارتا تھا کہ ماں تکلیف پہنچاتا تھا، جس کے بچہ بل بلاتا تھا، روتا تھا، تو ماں باپ کے لیے تانا بجاتا تھا کہ یہ بچہ صحیح راستے سے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، جب حضرت امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو طالب کو کیا اپنا بیٹا لے جا کے مطالبہ ہوا، جب 3 دن بعد حضرت امیر المؤمنین کو لے کر آئے، مطالبہ ہوا، ابو طالب نے کہا اپنے بچے کو اس پتھر پہ، کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، طے کریں کہ یہ حلال راستے سے آیا یا نہیں۔ امیر المؤمنین کو فوراً لے جا کر میرے مولا ابو طالب نے لٹا دیا، اور وہ اشارہ نکل کر آیا، اور اس ایک مرتبہ جب میرے مولا علی کے قریب گیا تو اس نے جب ہاتھ پھیلا کر مولا کے اوپر اپنے آپ کو بلند کیا تو میرے مولا علی نے اسی کم سینے میں ایک ہاتھ بلند کیا دائیں جانب، دوسرا ہاتھ بلند کیا بائیں جانب، دونوں کلوں میں ہاتھ ڈالا اور اشارے کو پھاڑ ڈالا۔ اور حیا کہتے ہیں سانپ کو، اور درنا کہتے ہیں اس کے پھاڑ ڈالنے کو۔
سے آفتہ ہو کر کہا حیا درہ حیا درہ، تبھی تو حیدر پر آنا۔ حیدر کا مطلب ہی ہے جو سانپ کو پھاڑ ڈالے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں بھی آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ میرے مولا نے اجتہے کو چیر ڈالا۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے بھائی، لکھا ہے کتابوں میں تاریخ کی۔ میرے مولا علی نے اجتہے کے کلوں کو پکڑ کے چیر ڈالا۔